السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ معزز سامعین اور عزیز دوستو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع نہیں کیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع تو کر لیا ہے مگر وہ رجوع قابل قبول نہیں ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا سعد صاحب نے کتنی مرتبہ رجوع کیا اور کیسے رجوع کیا، اور دارالعلوم دیوبند نے ان تمام رجوع ناموں کو قبول کیا یا رد کر دیا؟ قبول کیا تو کیوں قبول کیا، رد کیا تو کیوں رد کیا؟ ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، پہلا رجوع نامہ دارالعلوم دیوبند نے رد کر دیا۔ پہلی تحریر تو اس لیے رد کر دی گئی کہ اس میں مولانا کی طرف سے لکھے گئے رجوع نامے میں علماء دیوبند پر بدگمانی اور عدم تعاون کا الزام بھی تھا۔ نیز جن باتوں سے مولانا رجوع کر رہے ہیں، آئندہ انہی باتوں کے حوالے وہ مراجع پیش کرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں، قدیم بیانات میں کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی، اس سے آپ جیسے عالمی علمی دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر اور اس کے ساتھیوں کے افکار و خیالات، موقف و مسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوسناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے۔ فإلی اللہ مشتکا وإلی اللہ مستعان۔ اس کے اندر مولانا سعد صاحب نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ نوٹ یہ ہے، احقر کے بیانات پر جو اعتراض ہیں ان کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات اور ان کے علمی مراجع وغیرہ ہیں، آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بندہ محمد سعد، بنگلے والی مسجد، نظام الدین، دہلی، 29 صفر المظفر سن 1438 ہجری مطابق 30 نومبر 2016 بروز چہارشنبہ۔ ماخوذ سعادت نامہ مولانا سعد صاحب کا رجوع نامہ، صفحہ نمبر 14۔ اکابر دارالعلوم دیوبند کی دور اندیشی سمجھیے کہ مولانا سعد صاحب کے اس رجوع نامے سے جس خدشے کا خطرہ انہوں نے محسوس کیا تھا، وہ چند ماہ کے بعد یقین بن کر سامنے آیا۔ اس طرح کہ مولانا سعد صاحب کے جن بعض باتوں پر علماء محققین و ارباب افتاء کو اشکالات تھے، مولانا سعد صاحب کے محبین اور ان کی حمایت کرنے والوں نے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری کی زیر نگرانی ان سب قابل اعتراض باتوں کے حوالے وہ مراجع اور دلائل جمع کر کے بڑے سائز کے 21 صفحات میں مرتب کیے اور ان کو خوب عام کیا۔ اس کے بعد مولانا کا دوسرا رجوع نامہ آیا، جس میں وہ قابل اعتراض باتیں جن کا تذکرہ اصحاب دارالعلوم نے کیا تھا حذف کر دی گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے ان کے اس دوسرے رجوع نامے کو قبول کر لیا اور جواب کے لیے ایک تحریر مرتب کی، جس میں ان کے رجوع پر پورا اطمینان بھی کر لیا گیا تھا، اور دوسرے مکتوب میں ان کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی تھی کہ آئندہ آپ اس نوع کی قابل اعتراض باتیں بیان نہ کریں۔ اور مولانا سعد صاحب کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس تحریر کو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے اپنے 2 قاصدوں کے ذریعے مرکز نظام الدین، دہلی، مولانا سعد صاحب کے پاس بھیجا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت اس تحریر کو لے کر دونوں قاصد مرکز نظام الدین پہنچ رہے تھے، اسی وقت دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو موثق ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ جن باتوں سے مولانا نے رجوع کیا ہے اور جو باتیں مولانا کی واقعی قابل اعتراض تھی، انہی باتوں کو بعد فجر صبح کے بیان میں مولانا نے پھر بیان کیا۔
تحقیق کے بعد خبر صحیح معلوم ہوئی، جس کے نتیجے میں محتمم دارالعلوم دیوبند نے فون کے ذریعے اپنے قاصدوں کو جو مرکز نظام الدین پہنچنے والے تھے واپس بلا لیا۔ اس کے متعلق حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی وضاحت ریکارڈ اور محفوظ ہیں۔ الغرض اکابر دارالعلوم دیوبند نے ان کے دوسرے رجوع نامے کو قبول کر کے اطمینان بھی کر لیا تھا اور اطمینان بخش ایک تحریر بھی ارسال کر دی تھی، لیکن انہی دنوں میں شیخ موصوف پھر انہی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے دہرا رہے تھے اور قابل رجوع باتوں کو مرکز نظام الدین کے سٹیج سے بیان فرما رہے تھے۔ موثق ذرائع سے جب اس کی اطلاع دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو پہنچی تو ان کے رجوع نامے کو قبول کرتے ہوئے اکابر دارالعلوم دیوبند نے اطمینان بخش جو جواب تحریر فرمایا تھا، دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اور دیانت داری کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس اطمینان بخش تحریر کو درمیان راستے سے واپس منگوا لیا اور لے جانے والے قاصدوں کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد پھر مولانا کا تیسرا رجوع نامہ آیا، لیکن اس میں مولانا نے نیا اضافہ اور کر دیا، وہ یہ کہ اس میں اپنی غلطیوں کی توجیہ و تعویل کی بات بھی کہی گئی۔ مثلا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا ہے مفسرین نے اس کی بھی تصریح کی ہے، گو وہ ضعیف اور مرجوح ہے۔ چنانچہ مولانا اپنے رجوع نامے میں تحریر فرماتے ہیں، اس رجوع نامے کے آخر میں کچھ ایسے جملے آ گئے تھے جن کو رجوع کی روح کے منافی سمجھتے ہوئے اس سے متعارض قرار دیا گیا، اس لیے وہ رجوع نامہ قابل قبول نہیں سمجھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنا معافی ضمیر اس وقت پوری طرح واضح نہیں کر سکا۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ آپ کی تحریر میں بندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھی جن سے بندے نے غیر مشروط ہونے کا اظہار کیا تھا، اور کچھ باتیں ایسی تھی جو در حقیقت سلف کے مفسرین کے ایسے کلام سے ماخوذ تھی جو شاید معترض حضرات کے نظر سے نہیں گزرا، جس کی وجہ سے انہیں قطعی بے اصل اور محض تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، حالانکہ وہ سلف سے منقول ہے اور ان کی بنا پر کسی بات کو باطل یا محض گمراہی نہیں قرار دیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ انہیں مرجو کہہ سکتے ہیں۔ ان منقولات کے مراجع جناب کی خدمت میں بھیجنے کا ارادہ اس غرض سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ رجوع سے رجوع مقصود تھا، بلکہ یہ نقول جناب کی خدمت میں لانے کا منشا یہ تھا کہ ان پر غور فرما لیا جائے تاکہ ہر قسم کی غلطی کو ایک ہی صف میں شمار نہ کیا جائے۔ بندہ محمد سعد، بنگلے والی مسجد، نظام الدین، دہلی، 10 ربیع الثانی 1438 ہجری مطابق 9 جنوری 2017۔ ماخوذ سعادت نامہ مولانا محمد سعد کا رجوع نامہ صفحہ نمبر 17۔ اسی موقع پر اکابر دارالعلوم دیوبند نے مشورے اور کافی غور و خوض کے بعد اپنی ذمہ داری اور دینی فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمد سعد صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ علانیہ رجوع عوام کے سامنے کر لیں، جس سے عوام کی غلط فہمی دور ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، مجھے آپ کے رجوع کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔ اور امت کی رہنمائی اور ان کے اطمینان کے لیے دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کے سابقہ تمام رجوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے متعلق حقیقت پر مبنی نہایت منصفانہ اور معتدلانہ موقف 26 ربیع الثانی 1438 ہجری کو ظاہر فرمایا۔ ماخوذ السعادت نامہ صفحہ نمبر 24۔ اس کے بعد مولانا سعد صاحب کی طرف سے ان کے قاصدوں کے واسطے سے چوتھا رجوع نامہ آیا، جس میں انہوں نے بلا توجیہ و تعویل رجوع کر لیا۔ مولانا کا رجوع نامہ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخدمت جناب مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم، امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ جناب کا خط موصول ہوا جس میں جناب نے بندے کو بلا تعویل و توجیہ رجوع کرنے کا حکم دیا۔ بندے کو علماء دارالعلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے والے واقعے میں بندہ اپنے تمام بیانات سے بلا تعویل و توجیہ رجوع کرتا ہے، اور آئندہ اس کو بیان کرنے سے انشاءاللہ مکمل اجتناب کرنے کا
پختہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین۔ 4 جمادی الاولیٰ سن 1438 ہجری مطابق 2 فروری سن 2017 عیسوی، فقط والسلام، بندہ محمد سعد، بنگلے والی مسجد، نظام الدین، دہلی۔ ماخوذ سعادت نامہ مولانا سعد صاحب کا رجوع نامہ، صفحہ نمبر 25۔ لیکن اس وقت اکابر دارالعلوم دیوبند کافی غور و خوض اور مشورے کے بعد مولانا سعد صاحب کے متعلق پوری امت کے سامنے اپنا موقف بیان کر چکے تھے، نیز یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ اب ہم کو مولانا کے کسی رجوع کی ضرورت نہیں، معاملہ فیما بینہ و بین اللہ ہے، مولانا عوام کے سامنے علانیہ رجوع کر لیں بس کافی ہے۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند نے کلی طور پر غیر جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے قول و عمل اور تحریر و تقریر سے یہ بھی واضح کر دیا کہ تبلیغی جماعت اکابر دارالعلوم دیوبند کی قائم کردہ جماعت ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور امت کی صحیح رہنمائی اس کا دینی فریضہ ہے۔ باقی مرکز نظام الدین کے داخلی و انتظامی امور میں جو امارت و شورا سے تعلق رکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کو اس سے کچھ مطلب نہیں۔ البتہ جماعت کی ہر سطح پر غلطیوں پر قدغن لگانا وہ ضروری سمجھتا ہے۔ باقی انتظامی امور میں خواہ وہ شورا والے ہوں یا امارت والے، دارالعلوم دیوبند اس معاملے میں غیر جانبداری ہو کر سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ غلطیوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، یوں پوری جماعت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے غیر جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ اعلان کر دیا کہ احاطہ دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کا کام کرنے کی خواہ وہ شورا والوں کی طرف سے ہو یا امارت والوں کی طرف سے، کسی کو اس وقت تک احاطہ دارالعلوم میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں متحد و متفق نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر سخت اختلاف و انتشار کے خطرات ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے مسجد رشید دارالعلوم دیوبند میں واضح طور پر تمام طلباء کے سامنے اس کا اعلان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی 9/8/2017 عیسوی کو مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے تبلیغی جماعت کے داخلی اختلاف کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے موقف کا اعلان بھی ایک وضاحتی تحریر میں کر دیا۔ الغرض، بنگلہ دیش اجتماع سے پہلے مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں مولانا سعد صاحب کا 5واں رجوع، اور یہ 5واں رجوع محدود مجمع کے سامنے ہے۔ 2 دسمبر 2017 عیسوی کو مرکز نظام الدین میں حیات الصحابہ کی تعلیم سے پہلے مولانا سعد صاحب نے محدود مجمع کے سامنے اعلان فرمایا، محترم بزرگوں اور عزیزوں، علم عمل کی کسوٹی ہے، علم و عمل کو علماء پر پیش کرو، علماء قائد ہیں، علماء مقتدی ہیں اور امت مقتدی ہے۔ علماء اس لیے مقتدی ہیں کہ اصل علم امام ہیں۔ ہم قدم قدم پر اقوال و افعال و اعمال میں علماء کے تابع ہیں۔ علماء کی رہبری اور ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات یہ بنیادی بات ہے، اس لیے کہ علم سے ہٹ کر جہل اور ضلالت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بیان اور ہر قول و عمل میں یہ دیکھیں کہ علماء حق کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، میرا قول و عمل علم کے مطابق ہے یا خلاف۔ یہ ساری تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ بسا اوقات بیانات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں بھی کسی بھی معمولی بات میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سے مختلف مواقع میں بیانات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور سے ان کا انفرادی عبادت میں مشغول ہو جانا، اس بارے میں بیان ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس میں انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور ان کی عصمت اور انبیاء علیہم السلام کے کام پر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی غلطی کا شائبہ بھی ہو،
اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ یقینی طور پر ذہن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے گمراہی آئی، یہ بات نہ آئندہ بیان کی جائے اور نہ اس خطا کی تائید کے لیے کوئی کوشش کی جائے، بلکہ ایسی چیزوں سے احتیاط اور اجتناب کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہیں بیانات میں یہ بات آ گئی ہو ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، اور ساتھیوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنی احتیاط کرتے تھے فتویٰ دینے میں، کتنی احتیاط کرتے تھے جواب دینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی تائید میں اور اس کے ثابت کرنے میں کوئی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس لیے اس سے اعتقاداً اور قولاً ہر طرح سے احتیاط کی جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیشہ اس طرح کی غلطیوں میں علماء کے متوجہ کرنے پر ہمیشہ ان کو اپنا محسن سمجھا کرو، ان کو اپنا مقابل سمجھنا بڑی حماقت ہے۔ علماء کو اپنا محسن سمجھو، یہ تو یقینی بات ہے، ٹوکنے والے کو ہمیشہ اپنا محسن سمجھو۔ بلکہ صحابہ کرام تو ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے، ٹوکنے والے علماء کا احسان سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایسے علماء کرام کو کہ ایسی باتوں کو ٹوکتے رہتے ہیں جس کے بیان کرنے میں انبیاء کی شان میں کوتاہی ہو۔ ایسی چیزوں کی طرف علماء متوجہ کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مجلس بعد عشاء مرکز نظام الدین 2 دسمبر 2017۔ ظاہر بات ہے کہ خاص مجلس میں مولانا کا یہ رجوع ضابطے کے مطابق شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلط بیانی تو لاکھوں کے مجمع میں، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی تو لاکھوں لوگوں کو ہوئی، اور رجوع تھوڑے لوگوں کے سامنے چہار دیواری میں بیٹھ کر۔ اس لیے یہ رجوع دارالعلوم دیوبند اور بنگلہ دیش کے وفد کی شرط کے مطابق نہ تھا، نیز بنگلہ دیش والوں کی دوسری شرط بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بنگلہ دیش والوں نے مولانا سعد صاحب کو اپنے یہاں اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں دی، بلکہ سخت پابندی لگا دی۔ لیکن مولانا اپنے خاص مزاج اور خوش فہمی کی وجہ سے کسی تدبیر سے از خود وہاں پہنچ ہی گئے۔ بنگلہ دیش کے ذمہ داروں کو جب اس کا علم ہوا تو ان کو مولانا کے اس طرز عمل سے سخت تکلیف اور بڑی حیرت ہوئی، اور اس وقت علماء بنگلہ دیش اور حکام بنگلہ دیش نے پوری سختی سے کہا کہ مولانا ہرگز اجتماع میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مولانا سعد صاحب کے اچانک بنگلہ دیش پہنچ جانے پر سخت احتجاج کیا جانے لگا اور فتنہ و فساد کا ماحول بننے لگا، جس کی وجہ سے مولانا ایک مسجد میں محصور کر دیے گئے اور سخت پہرا کر دیا گیا کہ آپ ہرگز باہر نہیں آ سکتے اور نہ ہی اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں، البتہ واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مولانا نے جلدی واپسی کو طے نہیں فرمایا کہ شاید کوئی صورت اجتماع میں شرکت کی بن جائے، لیکن ہر تدبیر ناکام رہی۔ اسی موقع پر مسجد کی چہار دیواری میں محدود طبقہ اور اپنے معتقدین و محبین کے سامنے مولانا نے پھر رجوع کیا۔ مولانا نے محدود طبقہ اور اپنے معتقدین کے سامنے بیان فرمایا کہ اگر علماء کسی بات پر اعتراض کریں یا کسی بات کو ٹوکے تو اس کو ہم قبول بھی کریں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بیانات بھی ہوتے ہیں، اجتماعات میں بھی بیانات ہوتے ہیں، علماء سنتے بھی ہیں، اور علماء کو چاہیے بھی کہ وہ بیانات کو سنے بھی اور دیکھے بھی کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں اصلاح بھی فرمائے، اور دعوت و تبلیغ والوں کو بھی چاہیے کہ علماء کی اصلاح کو قبول کرے۔ ہمارا مذہب الحمدللہ اہل سنت الجماعت کا مذہب ہے، خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی انحراف ہے۔ اگر کوئی بات اس طرح کی آ جائے تو اس سے رجوع کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا اور اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ تک خبر پہنچی یا نہیں، اس لیے آپ حضرات کے چاہنے پر میں نے مزید عرض کر دیا کہ ایسی چیزوں سے خود بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور کوئی اگر ایسی بات ہو اس سے رجوع بھی کرنا چاہیے، اور ہم بھی اس سے رجوع کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ علم حاصل کرو اور علماء کی صحبت اور ان کی مجالس کو عبادت یقین کرو۔ یہ آپ کا چھٹا رجوع تھا۔ دارالعلوم کے بعض ذمہ داروں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولانا سعد صاحب نے جب علانیہ رجوع کر لیا ہے تو اب دارالعلوم دیوبند واضح بیان کیوں نہیں دے دیتا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور وہ رجوع قبول ہے۔
اس کے متعلق حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مولانا سعد صاحب رجوع کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، انہوں نے جس طرح عام مجمع میں یہ باتیں کہی ہیں اسی طرح عام مجمع میں بیٹھ کر ایک مرتبہ بھی اعلان کر دے، بھوپال کے اجتماع میں یا کسی بھی عام مجمع میں اعلان کر دے۔ میں نے ان سے کہلوایا ہے کہ اس قضیہ کو ختم کر دے، اور قضیہ ختم کرنے کی صورت یہی ہے کہ وہ مجمع عام میں کہہ دے کہ یہ باتیں وہ آئندہ نہیں کہیں گے، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بہترین صورت یہی ہے کہ عام مجمع میں وہ رجوع کرے۔ وہ رجوع کرتے ہیں مسجد میں 200-250 آدمیوں کے سامنے، اور بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے کہا، وہ بھی مسجد کے سامنے ہی بیٹھ کر کہا۔ اب دارالعلوم دیوبند والے یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے عوام کے سامنے کہا ہے تو تبلیغی جماعت تو ایسی جماعت ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نکلتی ہیں اور وہ وہی کہتی ہے جو امیر نے کہا ہے، وہاں سے جو پیغام جائے گا وہ پیغام صحیح جائے گا، اور وہ یہ صاف صاف کہیں کہ جو میں نے کہا وہ غلط تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر مگر کا کیا مطلب؟ وہ تو موجود ہے آپ کی تحریر میں، موجود ہے آپ کی آواز میں، کہو میں نے جو کہا وہ میرا موقف غلط تھا۔ دارالعلوم دیوبند والے نہ شورا کے ساتھ ہے اور نہ مولانا کے ساتھ۔ شورا سے ہمارا کیا تعلق؟ دارالعلوم دیوبند والے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو خاموش تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، ان لوگوں نے دارالعلوم سے فتویٰ لیا، ہم فتویٰ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، جب لوگوں نے اصرار کیا تو ہم نے فتویٰ دے دیا۔ جو غلط ہے اسی کو صحیح نہیں کہہ دیں گے، غلط تو غلط ہی ہے۔ بنگلہ دیش والے آئے تھے، ان سے محتمم صاحب نے یہ شرط لگائی تھی کہ مولانا ان باتوں کو سب عوام کے سامنے رجوع کرے، اور اب بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو سب آخری تحریر 31 جنوری 2018 تک شائع ہوئی ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے رجوع کے سلسلے میں ضروری وضاحت۔ بہرحال مولانا محمد سعد صاحب کے دونوں علانیہ رجوع کو پیش نظر رکھا جائے تو نہایت قابل غور بات یہ سامنے آتی ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب تو اپنے بعض علانیہ رجوع میں واضح طور پر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید میں اور اس بات کے ثابت کرنے میں کوئی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس لیے اس سے اعتقاداً اور قولاً ہر طرح سے احتیاط کی جائے۔ یہ بات نہ آئندہ بیان کی جائے اور نہ اس خطا کی تائید کے لیے کوئی کوشش کی جائے، بلکہ ایسی چیزوں سے احتیاط اور اجتناب کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حامیوں نے انہی غلطیوں کی طرف سے جواب دینے اور ان کی غلط باتوں کی تائید میں حوالے و مراجع اور دلائل جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی اور پورا زور اس میں صرف کر ڈالا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے محدود طبقے میں علانیہ رجوع کو صحیح سمجھا جائے اور ان جواب دہی کی کوششوں کو مولانا کے حکم کی خلاف ورزی سمجھا جائے، یا ان جوابات کو صحیح سمجھ کر مولانا کے علانیہ رجوع میں کہی ہوئی باتوں کو غلط سمجھا جائے۔ مولانا کے محبین و معتقدین اس متضاد طرز عمل سے بڑی پس و پیش اور کشمکش میں ہے کہ کس چیز کو صحیح سمجھا جائے اور کیا تعویل کی جائے۔ حضرات اہل علم و تبلیغ اور سنجیدہ طبقے کی نگاہوں میں یہ سوال بھی برابر گردش کرتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب تو اسوہ صحابہ اور سیرت صحابہ کی اتباع پر بہت زور دیتے ہیں اور خود بھی ان کی پیروی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے، پھر آخر اپنی غلطیوں سے کما حقہ رجوع اور اعتراف قصور میں صحابہ کے نقش قدم پر ان کے قدم کیوں نہیں جمتے اور صحابہ کے قدم سے ان کے قدم کیوں ڈگمگاتے اور واضح رجوع سے وہ کیوں ہچکچاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا رجوع تو اس نوعیت کا تھا کہ کسی مجلس میں کسی صحابی نے اگر کوئی مسئلہ غلط بیان کر دیا تو اسی مجلس میں واضح طور پر رجوع فرما لیا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ ختم سحری کے وقت جو حالت جنابت میں ہو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن تحقیق کے بعد جب ان کو اس کے خلاف ثابت ہوا تو فوراً رجوع فرما لیا، ذرا بھی ایچ پیچ اور اگر مگر نہ کیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے، فتح المہم صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 2 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔
انصار صحابہ کی بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ بیوی سے صحبت اور مجامعت کے وقت اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہ ہوگا، جبکہ دوسرے صحابہ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ لیکن تحقیق کے بعد جب اس کے خلاف ثابت ہوا تو تمام انصار صحابہ نے بیک وقت اسی وقت رجوع فرما لیا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کا بھی تفصیلی قصہ مذکور ہے۔ یہی حال ہمارے اسلاف اکابر کا بھی تھا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک مسئلے میں غلط بیان ہو گیا تو عام مجمع میں اس کا اظہار اس طرح فرمایا، ایک مسئلہ اور ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ سامع کو روپیہ لینا جائز ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع ہونا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علمی تحقیقات اور احکام اپنے رسالہ معارف میں شائع کیے تھے، لیکن تحقیق کے بعد ان پر اپنی غلطی واضح ہوئی تو اسی رسالہ معارف میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غلطی کا اعتراف اور رجوع کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ خاکسار ہیچ مدہ علی الاعلان اپنی ان تمام غلطیوں سے جو دانستہ یا دانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف اور اپنی ہر اس رائے سے جس کی سند کتاب و سنت میں نہ ہو اعلان برات کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل کی نشاندہی کی ہے اور ان سے واضح طور پر رجوع فرمایا ہے، اور آخر میں تحریر فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جس نے میری وجہ سے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی ہو تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ میرے اس رجوع اور تصحیح کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کر لے اور صحیح امر اختیار کرے۔ اپنے اکابر میں حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے میں غلط فتویٰ دے دیا تھا۔ تحقیق کے بعد واضح طور پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رجوع فرمایا اور واضح طور پر اس کو اسی طرح رسالے میں شائع فرمایا جس طرح کے غلط فتویٰ بھی اس سے پہلے شائع ہوا تھا۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں، میں اپنی اس تحریر سے جس میں بحوالہ مصنف عبد الرزاق لڑکی کی تقریب نکاح کے وقت دعوت کا ذکر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تقریب نکاح میں دعوت کرنا منقول ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بلکہ اعلان کرتا ہوں آپ اس کو ریاض الجنہ میں شائع فرما دیں تاکہ ناظرین غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ العبد محمود غفیر اللہ، مسجد چھتہ، دارالعلوم دیوبند، مطابق 27 فروری 1986 عیسوی۔ یہ سب صحابہ اور ہمارے اکابر و اسلاف کے نمونے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح صحابہ و اکابر کے طرز پر مجمع عام میں مولانا سعد صاحب اپنی غلطی کا اظہار و اعتراف اور رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح عام مجمع میں غلط باتوں کو بیان فرمایا ہے، اعتراف قصور میں صحابہ اور ہمارے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر ان کے قدم کیوں نہیں جمتے؟ صحابہ اور ہمارے اکابر و اسلاف کے قدم سے ان کے قدم کیوں ڈگمگاتے اور واضح رجوع سے وہ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جناب مولانا سعد صاحب بھوپال کے اجتماع میں لاکھوں کے مجمع میں اسی طرح مرکز نظام الدین اور مرکز کاکریل میں بیٹھ کر پوری قوت اور صراحت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا مسلک وہی ہے جو جمہور اہل سنت والجماعت کا ہے، میں اپنے اکابر علماء دیوبند و سہارنپور کے مسلک و مشرب پر ہوں، علماء کرام ہی مقتدا اور رہبر ہیں، بیانات کو دیکھنا اور سننا اور ان پر روک ٹوک کرنا اور قابل اصلاح باتوں کی اصلاح کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو روکنا ٹوکنا چاہیے اور لوگوں کو ان کی باتوں کو ماننا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، روکنے ٹوکنے والے علماء کو اپنا محسن اور خیر خواہ سمجھو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن برسہا برس سے محتاط علماء محققین کی طرف سے نہایت ہی ادب و سنجیدگی سے تقریراً و تحریراً ان کی غلط باتوں پر خود ان کو جب روک ٹوک کی جاتی ہے اور دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے ان کی باتوں کا غلط ہونا واضح کیا جاتا ہے بلکہ جمہور مسلک کے خلاف ہونا بیان کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں فرماتے، بلکہ روک ٹوک کے بعد بھی انہی باتوں کو بار بار بیان فرماتے ہیں،
ان کے نئے نئے اجتہادات سے جمہور علماء محققین و اصحاب افتاء دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور سب فکر مند اور غیر مطمئن ہیں اور ان کی غلط باتوں پر روک ٹوک کرتے ہیں۔ ان کے اجتہادات کے غلط نمونے جو اب تک سامنے آ چکے ہیں، ان کی بنا پر ایسے بیانات و اجتہادات پر پابندی لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی بات کا شکوہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے بھی کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا جو بار بار فرماتے ہیں کہ روک ٹوک کرنے والے علماء کو اپنا محسن سمجھو، وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، وہ رہبر ہیں، وہ جن باتوں پر روک ٹوک کرے ان کی اصلاح قبول کرو، تو خود مولانا اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ علماء محققین برابر ان پر روک ٹوک کر رہے ہیں۔ کیا علماء سے ان کی مراد وہی علماء ہیں جو ان کے معتقد و محب یا مرکز کی چہار دیواری میں رہنے والے ہوں؟ اور مرکز میں رہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے علماء نے بھی تو خوب روک ٹوک کی ہے، لیکن مولانا کسی طرح ماننے اور اپنی حرکت سے باز آنے کو تیار نہیں، اور اب تک ان کے نئے نئے اجتہادات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر چند روز میں کوئی نیا اجتہاد سامنے آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، ان کے اس نوع کے اجتہادات سے تمام علماء حقہ قطعاً بیزار ہیں اور ان پر ایسے بیانات سے پابندی لگانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو جو علماء ابھی ان سے بیزار نہیں ہیں، آج نہیں تو کل حقیقت سمجھ لینے کے بعد وہ بھی بیزار ہو جائیں گے، کیونکہ مسئلہ دین و شریعت اور امت کی حفاظت کا ہے، شخصیت کا نہیں۔ عقدیت پسندی، شخصیت پرستی، اندھی تقلید اور بھکت بننے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور دین کے نام پر بے دینی سے حفاظت فرمائے۔